کسی مصیبت کا آنا باعث آزمائش ہے یا عذاب خداوندی ہے، اس کا پتہ کیسے چلے؟ نہیں، پتہ نہیں چل سکتا اس دنیا میں. یہ بات نہ صرف اللہ جانتا ہے، یا وہ آدمی جس پر یہ گزری وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر وہ مجرم تھا تو اس کے لیے تو عذاب ہی ہے، اگر نیک تھا تو اس کے لیے آزمائش اور امتحان ہے. اس کا لوگ نہیں کوئی فیصلہ کر سکتے. کوئی ایسا نہیں میٹر ایجاد ہوا جس سے پتہ چلے. یہ سارے پہلو ہوتے ہیں. کچھ کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی شامت میں پکڑتا ہے، کچھ نیک ہوتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ بچے ہوئے ان کے لیے تنبیہ ہوتی ہے کہ بچ جاؤ، اللہ قادر مطلق ہے، پاورفل ہے، وہ تمہارے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے. ہلایا تو فیصلہ آباد کو بھی تھا نا، چلو تھوڑی سی مہلت دے دی مگر بتا دیا کہ فیصلہ آباد ہی میرے رینج میں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ یہاں نہیں میں پکڑ سکتا، جہاں جی چاہوں گا زمین میں دسا دوں گا. تو عبرت پکڑ والے تھوڑے جو پرانے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا کہ وہی عذاب ہو اور وہی آزمائش ہو اور وہی سب کچھ ہو، وہی سب ایک ہی کے اندر سارے، ایک ہی میں سب کچھ ہے، ایک ہی میں یہ سارے پہلو ہوتے ہیں. مگر قرآن مجید نے جیسے شکایت کی نا وہ ہم دیکھتے ہیں پہلے بھی یہی ہوتا رہا. اللہ تعالیٰ نے بڑی کوششیں کی اور یہ سارا کام کیا مگر فائدہ نہیں لوگ اٹھا. اللہ پاک فرماتے ہیں لا تعمل الابصار، آنکھیں نہیں لوگوں کی اندھی ہوتی، خوب دیکھتے ہیں دوربینوں سے آسمان کو دیکھتے ہیں. ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور، سینوں میں جو دل ہے یہ لوگوں کے اندھے ہو جاتے ہیں. دل کے اندھے بہت سب کچھ دیکھتے ہیں، کوئی سبق نہیں دیکھتے، کوئی نصیحت نہیں پڑھتے. دل بینا خود کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. یہ آنکھوں کا نور کوئی شے نہیں، یہ سجا کے جہاں کچھ بھی نہیں، یہ اندھے اٹھیں گے قیامت کے. جو دل کے ہے نا سو آنکھیں، ان کی آنکھ، یہ آنکھ ٹھیک ہے جو دیکھا فوراً نصیحت پڑ کہ اگر یہ لولا لنگڑا پھر رہا اللہ مجھے بھی ایسا بنا سکتا تھا، اب بھی بنا سکتا ہے. شکر گزار ہو جائے. ایک باونے کو دیکھا، باونے ہوتے نا چھوٹے قد کے، مذاق نہیں اڑایا، حضور نے سجدہ کیا. اور ہمیشہ یہ بات بتائی کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھو ہنسنا نہیں، بالکل کیوں ہنس رہے ہو، تمہارا اللہ نے کوئی قرضہ دینا کوئی رائی تھا، اگر تمہیں تندرست بنا دیا تو فضل ہے. یہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، نہ اس کے ماں باپ نے، آزمائش. اور عیسیٰ علیہ السلام نے جب بات کہی دل کی آنکھوں کے لیے وہ اپنے دل پر لکھنی چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ ناقص الخلقت جو لوگ پیدا ہوتے ہیں نا، بچے اندھے یا لولے لنگڑے، ان سب کے بارے میں تو اگر سے مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوئی بات نہیں، نہ ان کے ماں باپ کے گناہ کی سزا ہے، نہ ان بچوں کا کوئی قصور ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس لیے پیدا کرتا ہے، ایک فکرے میں بات ختم کی تاکہ آنکھوں والوں کو سجائی دے. جن کی آنکھیں ٹھیک ہے نا وہ دیکھتے سجدے میں پڑتے کہ اللہ کے پاس یہ سانچہ بھی موجود ہے. اللہ اس طرح کے بھی پیدا کر سکتا تھا اور بنا سکتا تھا. تمہیں اگر تندرست بنایا تو یہ اصل میں سرکاری معلم ہے. ایسے سمجھیں کہ بغیر بولے یہ ٹیچ کر رہے، سکھاتے پھرتے ہیں گلیاں بازاروں میں کہ جھک جاؤ اللہ کے سامنے اگر تندرست ہے. یہ وہ سبق دیتے ہیں جو مولوی 1000 سال باز کرے نا نہیں. اگر کسی کا دل زندہ ہو اور وہ ایسے آدمی کو دھکے کھاتے دیکھے، اندھے کو دیکھے گر پڑا تو ہنسے نہیں، سوچے اگر میرا بھی حال یہی ہوتا تو کیا بنتا. کھڑا ہے سڑک کے کنارے بیچارہ انتظار کرا کوئی آئے ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کرائے. تو فرمایا یہ اصل میں جو تندرست ہے نا ان کے لیے پیدا کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے انہیں معاوضہ دے گا، حساب کتاب بعد میں ہوگا. جو دنیا میں ایسے پہلے ان سے کہے گا کہ تمہیں میں نے اپنے حکم سے اور اپنی حکمت کے تحت ایسا بنایا تھا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، پہلے اس کا معاوضہ دو، خوش ہو جس سے تم جنت میں خوش ہوتے ہیں، بعد میں نیکیوں کا پھل ملے گا. اس لیے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ صبر کریں اور اللہ کو منائیں. ان کا درجہ تندرستوں سے بہت آگے نکل جائے. یہ سرکاری ڈیوٹی پر ہے. ہاں یہ گرتے پڑتے پھرتے ہیں نا جو لولے لنگڑے، یہ ہمیں سمجھا ورنہ اس لیے انہیں پیدا کیا تاکہ آنکھوں والوں کو سجائی. جن کی آنکھیں نا ان کا دماغ درست ہو جائے کہ اس طرح بھی اللہ بنا سکتا. جزاکم اللہ خیر. مولانا میرا آپ سے جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے نا قوم وہ زلزلے کے وہ جو قیامت کے زلزلہ ہے اس سے باہر نہیں نکل سکے جمود سے. ابھی تک بحثیں وغیرہ ہو رہی ہیں. اب جو ہے نا بحثیں تو بڑی ہو رہی ہیں لیکن جو اس میں سے ایک سوال جو میں نے چنا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے پن پوائنٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ امت کے اندر یا پاکستانیوں کے اندر یہ برائیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ عذاب آیا. اب آپ کے جو خطبہ تھا اس میں بھی آپ نے یہ کہا کہ یہ تنبیہات ہے. اگر مولانا یہ تنبیہات ہے تو کیا قرآن و سنت کی روشنی میں آپ رسول یا نبی نے تو آنا نہیں، کیا آپ یہ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ امت کے اندر ایسے کون سے وہ فساد تھے جیسے قوم شعیب تھی، اس کے اندر قوم لوط کے اندر جو بدترین فحاشی. بھائی آپ پوچھ رہے ہیں پن پوائنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو جرائم پچھلی امتوں میں تھے نا ان سب کا مجموعہ اب ہم میں موجود ہے. ایک نہیں، ان میں تو کوئی ایک خرابی تھی نا، وہ ساری برائیاں اکٹھی اب امت میں آ گئی. ایک بھی گناہ ایسا نہیں رہا جو لوگ نہیں کر رہے. اور ساتھ ہی یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیادہ آتا رہا. کسی کو یہ بھی احساس نہیں کہ ہم برا کر رہے ہیں، خوش ہیں، مگن ہیں.
اب گانے والی ہیں، ناچنے والی، آج ہی میں نے اخبار میں پڑھا وہ اپنے شو کر کے چندہ اکٹھا کر رہی ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ جو عذاب الہی کے مستحق ہوں گے نا بھائی. انشاءاللہ اس پر بھی خطبہ دوں گا کہ ہماری جو حالت ہے نا، ہمارے روزے نمازیں بھی جو ہیں یہ بھی عذاب کے لائق، یہ بھی کوئی وہ نہیں جن پر ثواب ملے. یہ تو اللہ فضل کرے تو قبول کر لے، ورنہ کیا ہے روزوں میں. اس کے دوران بھی ہم سے جو حرکتیں ہوتی ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو زبان سے نکالتے ہیں، جو کھاتے پیتے ہیں، کون سی چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے. تو انشاءاللہ نا آپ انتظار کریں، جمعہ کے خطبہ میں سب چیزیں بیان ہوں. باقی گناہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ پڑھتے سنتے ہیں کہ ہر برائی لوگ کر رہے ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے. جزاکم اللہ جی، بہت شکریہ. بہت شکریہ بھائی. اور اس پاروں اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا نہ بیماری نو برا کیا کرو، نہ دکھاں تکلیفاں نو برا کیا کرو. جویں پت چڑھدے زمانے سکے پتے چڑھ جاندے نا، ایداں گناہ بندے دے چڑھ جاندے نا مصیبتاں. اور اس حدیث پاک کے اندر تے آپ نے کمال ہی کرتی کہ جدوں اللہ دا ارادہ ہوندا تے بیس بندے نو اونچا درجہ دئیے، مگر اس کو نیکیاں نہیں ہو سکتی، نہیں حاصل کر سکیا. اللہ چارے دی کسر مصیبتاں نہ کر دینے، تیرے تے مصیبتاں بھیج دیاں، تو کچھ نہیں کر سکتا، نیکیاں نہیں ہوئی، یہ مصیبتاں چل جی حوصلے نا میں آپ پہ، حالانکہ تیرے اختیار دی نہیں گل میں کر رہا، مگر میں مفت نہیں بھیجنیاں، یہ تینوں معاوضہ دے دوں گا. تیرے درجے جڑے اسے پروں بلند ہو جان گے کہ تو رب دی بھیجیاں مصیبتاں اور اس طرح کریاں. کدی سوچیاں آدمی پریشان ہوندا، گھاٹے پین دا، کدی کوئی مر جاندا، کدی کوئی چھوڑے پی جاندے. حتیٰ کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا تسی شہر رکھ کے بھول جاندے جے. کئی باری ویکھیا کہ جیب چیا ادھر ٹھونڈیا بعد جگہ تے آئی. اللہ آندا یہ بھی مفت نہیں، یہ بھی انہوں ثواب لکھ دیو. بیا جڑا اینی دیر پریشان کیتا یہ بھی انہوں اجر دیو. اللہ رحیم ہے. ادے حضرت ابو بکر نے فرماؤندے سی بس ذنبو عظیم، تے گناہ بڑے آ مگر وانت الغفور رحیم، تو بڑا بخشنہار اور مہربان ہے. اللہ دے رسول علیہ السلام تے کروڑاں درود و سلام ہے، انہوں دے اصحاب اور دی آل تے درود و سلام ہے. اور اللہ تعالیٰ سانوں توفیق دئیے کہ اسی یہ گوہر بے بہار قیمتی موتی جڑے ان دی قدر کریے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. اللہ اکبر.